السلام علیکم ویڈیو تے بھراؤ کی حال ہے؟ ٹھیک ہو سے ٹھیک ہے، امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوگے، خیریت نال ہوگے۔ تو میں ایک دفعہ پھر آ گیا تھوڑے نال شانی 99 چینل تو جتنے بھی نیو برانڈ ویر بھرا نے کبوتر پرور انہاں واسطے یہ ویڈیو بڑی سپیشل ویڈیو ہے بھائی جی۔ تے تسی ہن دیکھتے جاؤ کہ کل گل ہو رہی سی جون دی تیاری واسطے، تے جڑے کچھ حال ہوندا ہے کبوتر باز دا وہ بھی تمہیں دسیا بھائی نیندراں تے اونج ہی آرام ہو جاندیاں نے کبوتر باز دیاں۔ تو گل اسی کیتی سی جس ٹائم کبوتر جس ٹائم تہاڈا 7-8 گھنٹے دی پرواز کرنے تے آ جاندا ہے، تو میں اردو وچ ہن کوشش کرنا تہاڈے نال شیئر کرنے دی۔ جب کبوتر 7 سے 8 گھنٹے پرواز دے کر آ رہا ہے، اس کو سنبھال کریں نارمل پہلے دنوں میں، اور جب کبوتر پکی پھرتوں میں چلے جائیں تو پھر ان کی روٹین چینج کرنی پڑتی ہے۔ کچی پھرت اور پکی پھرت پہلی 10-15 پھرتیں کچی بولی جاتی ہیں اور کبوتر سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ جب کبوتر سلیکٹ ہو جائیں تو کبوتر کو بیک لانا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیک لانے کا مطلب یہ ہے کہ کبوتر کو اگر آپ 11 بجے اڑانا شروع کرتے ہیں تو اس کو روز کے روز 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے پیچھے لے کے آتے جائیں صبح کی طرف۔ اور جب کبوتر کو صبح کی طرف لایا جاتا ہے، پھر جب آپ کبوتر کو صبح 5 بجے کی پھرت شروع کرتے ہیں تو پھر ان پھرتوں کو بولا جاتا ہے یہ پکی پھرتے ہیں۔ اس کے بعد سارا کام شروع ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی اچھے کبوتر اڑیں گے، جتنے بھی آپ کے اچھے کبوتر اڑیں گے، اتنا ہی آپ کو توجہ زیادہ دینی پڑے گی۔ کبوتروں کی روٹین کے بعد کبوتر باز کو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے ریسٹ کا، پھر پتہ چل جاتا ہے کبوتر کس ٹائم بیٹھ رہے ہیں۔ ریسٹ کا ٹائم بھی اس لیے مل جاتا ہے کیونکہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا کبوتر کس ٹائم بیٹھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب کبوتر اوپر آسمان میں آپ کے شو ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پکی پھرتوں کی بات کر رہے ہیں جی۔ جو کبوتر پکی پھرتوں میں جب آسمان میں شو ہوتے ہیں تو نیچے لنگری میں سوٹا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبوتر سے آنے سے پہلے کبوتر کی خوراک تیار ہو جاتی ہے، اور جب کبوتر بیٹھ گیا تو کبوتر کا پانی پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ دوستو یہ ہے ایچی بیچی، یہ جو بھی میں آپ کو پانی پورا کرانے کی بات بتا رہا ہوں نا، یہ ہوگی ایچی بیچی۔ اس میں یہ کرنا ہوگا کہ اگر آپ کا کبوتر 15 منٹ میں پانی ہضم کرتا ہے، آدھے گھنٹے میں پانی ہضم کرتا ہے، یا 1 گھنٹے میں پانی ہضم کرتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو پانی اچھی طرح سے ہضم کرنے دیں، اور پھر اس کے بعد اس کو جو آپ نے خوراک دینی ہے وہ خوراک دیں۔ اور جو کبوتر اچھے کبوتر کی پہچان یہ ہے پرواز کے بعد جو کبوتر اڑ کے آتا ہے اور وہ اپنا پوٹ جو ہے، معدہ جو ہے اس کا اگر ٹھیک چلتا ہے تو وہ پانی اتنا ہی جلدی چلائے گا، اور کبوتر اتنا ہی جلدی خوراک کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور جو کبوتر پانی جلدی نہیں چلاتے وہ کبوتر خراب ہوتے ہیں۔ ان کبوتروں کی کیئر زیادہ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جتنے بھی نئے شوقین بھائی ہیں نا، وہ ایچی بیچی کر دیتے ہیں۔ ایچی بیچی اس طرح کر دیتے ہیں کہ کبوتر ابھی پانی ہضم کرتا ہی نہیں تو اس کو پہلے ہی خوراک بورے وغیرہ یا بادام وغیرہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو آپ کا خراب کبوتر ہوگا، اگر آپ نے دن کو 3 بجے دانہ ڈالا ہے کبوتر کو، تو شام 7-8 بجے یا 2 بجے آپ کو دن نے دانہ ڈالا ہے، اور شام 7 بجے تک اس نے 5-6 گھنٹے میں اگر اس نے اپنا دانہ نہیں ہضم کیا، تو وہ کبوتر ایسا کبوتر آپ کبھی بھی سلیکٹ نہ کریں بازیوں کے لیے۔ یا پھر وہ کبوتر جو صبح کے ٹائم اپنے پوٹے بھر کے رکھتے ہیں، پوٹا بھرا ہوتا ہے ان کا صبح، وہ کبوتر کبھی بھی اچھی پرواز نہیں دے سکتے، اور نہ ہی کبھی اچھے پروازی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کبوتر کا معدہ ہی نہیں ٹھیک، جس کی خوراک نہیں ہضم ہو رہی۔ تو جن کبوتروں نے پرفارمنس دینی ہوتی ہے وہ کبوتر صبح تک اپنی ساری خوراک ہضم کر جاتے ہیں۔ اور جو کبوتر فٹنس میں ہے، یہ آپ کو بات جو ہے آپ نے بڑی دھیان سے سننی ہے، یہ فٹنس میں جو کبوتر ہوگا اس کی سب سے جو ہے نا مین پوائنٹ یہ ہے
کہ اس کا ہاضمہ بہت اچھا ہوگا، آپ اس کو پتھر بھی دیں گے تو وہ بھی ہضم کر جائے گا، اور جو کبوتر خوراک ہضم کرے گا وہی کبوتر آپ کا اچھا پروازی بنے گا، اور وہی کبوتر آپ کا آگے پھرتوں میں بھی آئے گا۔ تو سنبھال کا طریقہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے تقریباً، اور جو نیو ویورز ہیں وہ لازمی مجھے کمنٹ میں کر کے بتائیں، جن کو خوراک کا نہیں پتہ ان دوستوں کو خوراک کے بارے میں بتایا جائے گا، اور اگر جو کبوتر کسی کبوتر کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، سردیوں کے دن ہے، اگر کوئی کبوتروں کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو وہ بھی بتائیں گے، تو آپ کو وہ کمنٹ کریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ اور جو دوستوں کو کسی چیز کی اگر نہیں سمجھ تو وہ کمنٹ میں رابطہ کر کے بتا سکتے ہیں، اور آپ کو پھر اس کے مطابق کبوتر کی طبیعت کے مطابق آپ کو چیزیں بتائی جائیں گی، تاکہ جتنے بھی نیو برانڈز کبوتر پرور بھائی ہیں ان کا شوق اچھا ہو سکے، ان کے لیے آسانی ہو سکے۔ اور یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے دے رہا ہوں، کیوں کہ یوٹیوب پہ کبوتر بازی بتانی بغیر کسی کو شگرد کیے یہ بہت بڑا کام ہے، اور جتنے بھی نیو برانڈز کبوتر پرور بھائی ہیں ان کے لیے یہ میرا پیغام ہے، اور ان کے لیے یہ میں اپنی ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ استاد لوگ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے سارا کام جانتے ہیں، تو مین مقصد ہمارا یہی ہے کہ نیو برانڈ کبوتر پرور بھائی جو ہیں وہ جو بھی ان کو کوئی مسئلہ ہو وہ مجھ سے ویڈیو میں آ کے کمنٹ کر کے بتا کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور جس کبوتر کا میدہ بیسٹ ہے نا اس کی بیٹ کا جو سٹائل ہوگا، جب وہ پخانہ کرے گا تو اس کے پخانے کی بیٹ کا جو سٹائل ہوگا وہ بالکل جلیبی کی طرح گول بیٹ بنی ہوگی، اور یہی اچھے پرفارمر کبوتر کی نشانی ہے، اور اس بیٹ کا کلر گولڈن ٹائپ کا ہوگا۔ تو ٹھیک ہے دوستو، ویرو بھائیو، آج کی ویڈیو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد، یار سلامت صحبت باقی۔